الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فہم الفلکیات کے کورس کا تیسرا لیکچر ہم شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وقت کے بارے میں ہے اور اس کے بہت ہی ضروری اصطلاحات چونکہ بیان کی جائیں گی، جس کا آپ کو انشاءاللہ نمازوں کے اوقات میں اور دوسرے حسابات میں فائدہ ہوگا، لہٰذا ان کو اچھی طرح سن کر ذہن نشین کر لے تاکہ آئندہ آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ وقت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے ساتھ سب کو واسطہ پڑتا ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وقت کیا ہے۔ آئیے ذرا غور کریں کہ وقت کیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو کائنات میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ کائنات میں کسی بھی جگہ کسی بھی چیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں جو تبدیلی آتی ہے، اس کو ریکارڈ کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس تبدیلی کو کس چیز کے ساتھ وابستہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر جگہ میں تبدیلی نہیں ہے تو جو اس کے علاوہ ہے وہ تو وقت ہی ہے۔ مثلا ایک شخص ابھی سو رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جاگ جائے گا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سو رہا تھا اور بعد میں جاگ گیا۔ یہ پہلے اور بعد میں کے الفاظ وقتی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ مثلا 18 جنوری کے دن کے 2 بجے اور اسی تاریخ کے دن کے 3 بجے کا مقابلہ کیا جائے گا تو اس میں 2 پہلے بجتے ہیں اور 3 بعد میں۔ بس کائنات میں جو کام 2 بجے ہوئے ان کاموں سے پہلے ہوئے جو 3 بجے ہوئے ہیں۔ اس تشریح سے یہ بھی پتہ چلا کہ واقعات کے تسلسل کو وقت کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم پوری کائنات کا ایک مجموعی جائزہ لیں تو اس میں ہر چیز کے ساتھ زمان اور مکان کی تبدیلیوں کا ایک تسلسل وابستہ نظر آتا ہے۔ انہی تبدیلیوں کے مشاہدے سے کئی سائنسی انکشافات ہوتے ہیں جو بعد میں بہت کام آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیۃ اللیل وجعلنا آیۃ النہار مبصرہ لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب وکل شیء فضلناہ تفضیلا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے کہ ہم نے رات اور دن کو 2 نشانی بنایا ہے، بس ہم نے رات کی نشانی کو تاریک کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کی طرف سے فضل تلاش کرو، یعنی اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے روزی تلاش کرو اور برسوں کے شمار اور حساب کو جان لو۔ اور ہم نے ہر چیز کو اچھی طرح کھول کر بیان کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ وقت کا حساب لگانے کے لیے دن اور رات کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی پہلی بنیادی اکائی جو معلوم ہوئی وہ دن اور رات ہے۔ یہ دن رات زمین کی محوری حرکت کی پیداوار ہے جو بعد میں سائنس نے دریافت کیا، اور اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس کو ذہن میں رکھتے جب ہم دیکھتے تو ایک دن رات کے برابر وقت گزرنے کے بعد دوبارہ اسی قسم کی حالت آ جاتی ہے۔ یہ گویا ایک بنیادی چکر ہو گیا۔ اس پورے چکر کو شمسی دن کہا گیا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ موسم بدلتے ہو تقریباً 1 سال کے برابر وقت جب گزرتا ہے تو پرانا موسم پھر دوبارہ جاتا ہے۔ یہ چونکہ زمین کی سورج کے گرد حرکت سے، اس لیے اس کو سب سے بڑا پیمانہ تسلیم کیا گیا۔ کم و بیش 365 شمسی دن جب گزر جاتے ہیں تو زمین سورج کے گرد ایک چکر مکمل کر لیتی ہے۔ شمسی دن کی پیمائش زوال کے وقت سے حساب ہوتی ہے جو کہ سورج کے ساتھ وابستہ ایک واقعہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زوال کے وقت کے تھوڑے سے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے دن برابر نہیں ہوتے، بلکہ ان میں چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن عوام کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ ان کو اب یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، جس کو ایوریج کہتے ہیں۔ حالانکہ پیمائش سے معلوم ہوا کہ 1 جنوری کا ظاہری شمسی دن 24 گھنٹے 29 سیکنڈ، 1 اپریل کا 23 گھنٹے 59 منٹ اور 42 سیکنڈ، 1 جولائی کا 24 گھنٹے اور 12 سیکنڈ اور 1 اکتوبر کا 23 گھنٹے 59 منٹ اور 41 سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے۔ الغرض شمسی دن میں تغیر ہوتا رہتا ہے، یہ تغیر کبھی مثبت ہوتا ہے کبھی منفی ہوتا ہے۔ اس لیے مقامی وقت زوال اگر 1 فروری کو 12:13 اور 32 سیکنڈ ہے تو 1 نومبر کو 11:44 اور 20 سیکنڈ ہے۔ سال میں 4 دفعہ یہ ٹھیک 12 بجے بھی ہوتا ہے۔ جب ہم 24 گھنٹے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں گھنٹی کی ایک مقدار بھی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گھنٹہ کس کو کہتے ہیں۔ اس کو معلوم کرنے کے لیے پورے سال کے ظاہری دنوں کی لمبائیوں کا جب اوسط نکالا گیا تو اس کو 24 گھنٹے مان لیا گیا، تو اس حساب سے سیکنڈ کا تعین بھی ہو گیا، اور وہ یہ کہ اوسط دن میں موجود 86,400 سیکنڈ فرض کیے گئے، یعنی 1 گھنٹہ میں 60 منٹ، 1 منٹ میں 60 سیکنڈ۔ اس دن کو
جس میں ٹھیک 24 گھنٹے ہوں گے، اس کی ابتدا رات کے ٹھیک 12 بجے سے فرض کی گئی ہوگی، اور اس کو اوسط شمسی دن کہتے ہیں۔ اس حساب سے دن کے ٹھیک 12 بجے نصف النہار ہونا چاہیے، لیکن جیسے کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ وقت زوال جو کہ اصل نصف النہار ہے، وہ سوائے سال کے 4 دنوں یعنی 16 اپریل، 16 جون، 3 ستمبر اور 25 دسمبر کے ٹھیک 12 بجے نہیں ہوتا، بلکہ اس سے آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ اس فرق کو چاہے مثبت ہو یا منفی ایک مساوات سے ظاہر کیا جا سکتا ہے، جس کو مساوات وقت کہتے ہیں، جیسے کہ شکل نمبر 13 جو اس کتاب میں ہے، اس میں سال کے مختلف دنوں کے لیے گراف کے طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ جس گراف کا پچھلی سلائیڈ میں ذکر کیا گیا تھا وہ یہ ہے۔ اس میں نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک 12 فروری کو 15 منٹ پہلے، 15 مئی کو 4 منٹ بعد، 27 جولائی کو 7 منٹ پہلے اور 4 نومبر کو 16 منٹ بعد زوال کا وقت ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا سورج کے حساب سے وقت کا تعین۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے معاملات سے تعلق ہے۔ اس کے علاوہ چاند سے بھی اوقات کی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ چاند بڑے ہوتے رہتے ہیں، بدر بن جاتے ہیں، پھر چھوٹا ہوتے ہوتے بالکل باریک ٹہنی جیسی ہو جاتی ہے، اور جو بالآخر پھر غائب ہو کر دوبارہ پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ جو آیت گزشتہ سلائیڈ میں بتائی گئی تھی، اس کا مفہوم یہ ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منازل مقرر کی ہیں، یہاں تک کہ ٹہنی کی طرف وہ اپنی پرانی حالت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ ایسے چونکہ سال میں 12 دفعہ ہوتے، اس سال کے 12 مہینے ہو گئے، اس سے مہینے اور سال کا حساب شروع ہو گیا۔ یہ تو ہے موٹا موٹا حساب۔ بعد میں غالباً اسی ترتیب سے رمائی لے کر شمسی سال کے بھی 12 مہینے فرض کیے گئے، حالانکہ ان میں کوئی حد فاصل تو نہیں۔ ایک عالمانی کے آدمی کے لیے تو اتنا جاننا کافی ہے، لیکن سائنسدانوں کو باریک حسابات کے لیے اس سے زیادہ گہرائی میں جانا پڑتا ہے، جیسے نمازوں کے اوقات کے حساب ہے، روز تلال کا حساب ہے، یا ستاروں کے غروب اور طلوع کے حسابات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے کچھ اور بھی جاننا پڑتا ہے۔ چاند اور سورج کے ذریعے حساب قرآن پاک سے ثابت ہے، جیسے کہ سورہ کہف میں ارشاد ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 میں اصحاب کہف کے واقعے کی طرف جو غار میں تھے اشارہ کیا ہے۔ 300 سال یعنی وہ 300 سال غار میں رہے اور اس پر 9 کا اور اضافہ کیا۔ اس میں 300 سال تو شمسی حساب سے ہوں گے اور 309 سال قمری حساب سے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی تھی۔ آج بھی حساب کیا جائے تو 300 شمس و سالی میں 309 سال قمری سال بنتے ہیں۔ پہلے تقریباً ہر قوم نے قمری حساب اپنایا تھا، کیونکہ اس کے لیے حساب کتاب میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے تو اس میں عبادات کو قمری حساب پر رکھا گیا تھا کہ عوام کے لیے اس میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس میں آسانی کے علاوہ ایک حکمت میں نظر آتی کہ قمری سال کے حساب سے روزہ اور حج ہر مہینے میں آ سکتا ہے، جبکہ شمسی سال میں موسم کا فرق نہیں ہوتا، تو کسی کے لیے روزے سخت ہوتے، کسی کے لیے نرم، نیز ہر موسم میں اس کے آنے سے جو تربیت ہو سکتی وہ پھر نہ ہو سکتی۔ کو کبھی وقت سیڈیریل ٹائم اس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ وقت کی پیمائش کا ہی طریقہ ستاروں کے حساب کے لیے وضع ہوا۔ ماہرین نے اندازہ لگایا تھا کہ بعض خاص ستاروں کا جرمٹ جس وقت بالکل سر پر ہوتا ہے، یعنی وہ استوا سے گزر رہا ہوتا ہے، ٹھیک 3 مہینے کے بعد اس وقت وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ محتاط انداز سے معلوم ہو کر ستارہ 23 گھنٹے اور 56 منٹ اور 4.1 سیکنڈ بعد دوبارہ اسی جگہ پہنچتا ہے جس جگہ کل تھا۔ اس پر سوچ بچار شروع ہوئی کہ آخر اس کا وجہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ تو ہم اپنے مدار میں سورج کے ارد گرد رواں دواں ہیں۔ باقی ستارے تو ہمارے لحاظ سے اپنی اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ ستارے ہم سے ہوشربا فاصلوں پر ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے روزانہ نہ ہونے کے برابر زاویہ فاصلہ طے کرتے ہیں، جبکہ ہم سورج کے لحاظ سے روزانہ تقریباً 1 درجہ اپنے گزشتہ مقام سے آگے جا چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگرچہ ہم سورج کے گرد 1 درجہ حرکت کر چکے تھے، لیکن ہم سورج کو ٹھیک کل والے مقام پر تقریباً 24 گھنٹے بعد دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہماری گھڑی 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ایک دن کا گزرنا سمجھتی ہے۔ اب ستارے تو 23 گھنٹے 56 منٹ اور 24 سیکنڈ کے بعد اپنے کل والے مقام پر پہنچتا ہے، اس لیے ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد وہ اس مقام سے آگے گزر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ستارہ تقریباً 4 منٹ پہلے کل والے مقام پر پہنچتا ہے۔ اس طرح 3 مہینے یعنی 90 دنوں میں ستارے 6 گھنٹے آگے چلے جاتے ہیں۔ بس اگر آج جس وقت ستاروں کا جرمٹ ٹھیک ہمارے سر پر ہے تو 3 مہینے بعد بالکل اس وقت وہ مغربی افق پر غروب ہوتا نظر آئے گا۔ شکل نمبر 14 ہمارے سامنے ہے۔ اس میں آپ ذرا دیکھ لیں کہ سورج کے ارد گرد جو زمین کی حالت ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، دوسری طرف ستارہ بھی ہے، یعنی گویا کہ ستارہ اور سورج یہ اگر ایک سید میں ہو 21 مارچ کو،
تو اس کا جو استوا ہے، استوا سے مراد یہ ہے کہ بالکل اس کا جو جیسے ہم زوال کا وقت لیتے ہیں یعنی بالکل سر کے اوپر جیسے آ جاتا ہے، تو یا سر کے اوپر کے لائن کے سیدھ میں جب جیسے آ جاتا ہے اس کو استوا کہتے ہیں۔ تو اگر اسی وقت مطلب جو ہے نا یعنی سورج بھی استوا پر ہے اور ستارہ بھی استوا پر ہے، جیسے کہ شکل نمبر 14 میں اوپر نظر آ رہا ہے، یہ 21 مارچ کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب اگلے دن یعنی 22 مارچ کو چونکہ جو ستارہ ہوتا ہے وہ 23 گھنٹے 56 منٹ اور 24 سیکنڈ میں اپنے مقام پر پہنچتا ہے، یعنی گزشتہ والے مقام، تو گویا کہ وہاں پر وہ 23 گھنٹے 56 منٹ میں پہنچ جائے گا اپنے استوا پر۔ لیکن سورج ابھی ظاہر چونکہ اس نے 24 گھنٹے میں پہنچنا ہے، لہٰذا وہ تو ابھی اس جگہ پہ نہیں پہنچا ہوگا، اس کو آپ نیچے والے شکل میں بھی دے سکتے ہیں، نیچے والے شکل میں یعنی 21 مارچ کو دونوں استوا ایک ہے، اور پھر اس کے بعد 22 مارچ کو 23 گھنٹے 56 منٹ کے بعد ستارہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل جو ہے نا مطلب قوس کے اوپر آپ کو ایک ستارہ استوا سے نیچے نظر آئے گا، استوا جو لکھا ہوا ہے، تو یہ جو ہے نا مطلب یہ اپنے استوا پر پہنچ گیا 23 گھنٹے 56 منٹ میں، لیکن سورج ابھی پیچھے ہے، سورج نے ابھی چلنا ہے اس سمت میں۔ اور 22 مارچ کو یعنی مطلب جو ہے نا گویا کہ ستارہ تو پہنچ گیا ہے، لیکن جو سورج ہے وہ تو 24 گھنٹے کے بعد پہنچے گا، تو اگلے جو ڈائیگرام ہے دائیں طرف یعنی سب سے آخر میں دائیں طرف جو ہے اس میں سورج جس وقت استوا پہنچ جاتے ہے تو ستارہ اس سے آگے نکل چکا ہوتا ہے، گویا کہ وہ 4 منٹ مطلب جو ہے نا وہ آگے چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 منٹ روزانہ اگر یہ فرق پڑتا ہو تو یہ فرق 3 مہینے میں اتنا ہو جائے گا کہ یہ جو ہے نا اس وقت استوا پر ہیں ستارے جس وقت، تو مطلب اسی وقت وہ غروب ہو رہے ہوں گے 3 مہینے کے بعد، یعنی اتنا زیادہ فرق استوا کے ساتھ اس کا آ چکا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کوکبی وقت کی پیمائش کے لیے خصوصی گھڑیاں ہوتی ہیں جو کہ عام گھڑیوں کی نسبت دن میں تقریباً 4 منٹ سست چلتی ہیں۔ اس حساب سے ہر ستارے کو ایک ہی وقت پر خط زوال پر پہنچنا چاہیے، اور وہ ٹھیک اس کا مطلب استوائی ہوتا ہے، یعنی جو مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا یعنی استوا کے اوپر پہنچنے والا جو ٹائم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر کبھی اس میں کچھ فرق آتا ہے تو یہ گھڑی کا قصور ہوگا، اس کو کسی خاص ستارے کے مطلب استوائی کے حساب سے پھر ٹھیک کرنا ہوتا ہے، جس کو ہم کیلیبریشن کہتے ہیں، یعنی اس ٹھیک کرنے کے عمل کو کیلیبریشن کہتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ایک آلہ جس کو زوال پیما کہتے ہیں، ٹرانزٹ انسٹرومنٹ اس کو کہہ سکتے ہیں، استعمال ہوتا تھا۔ اس میں ایک ایسی دوربین فٹ گئی ہوتی ہے کہ وہ صرف خط زوال پر ستاروں کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔ یہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ ہم نے گھوڑے کے جو ہے نا وہ جس وقت وہ چلا رہے ہوتے ہیں تو اس کے دائیں بائیں ہم نے وہ کوپے لگائے ہوتے ہیں تاکہ وہ دائیں بائیں نہ دیکھ سکے، صرف سامنے دیکھ سکے۔ تو اس طرح اس دوربین میں بھی اس طرح نالی فٹ ہوتی ہے کہ اس میں صرف خط زوال پر ہی ستاروں کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، باقی ارد گرد نظر نہیں آتے، شرگن غربن اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل اس کی جگہ سمت الرأس کا مشاہدہ کرنے والے ایک نالی نما کیمرے نے لے لیے، جس میں 18 منتخب ستاروں کی تصویر کو لے کر کوکبی گھڑی کو درست کیا جاتا ہے۔ تو اس حساب سے اس میں صرف 0.003 سیکنڈ تک کی غلطی کا امکان ہوتا ہے، گویا کہ کافی صحیح وقت کوکبی ہمیں دے رہا ہے۔ ایک اصطلاح اور ہے کائناتی وقت کا، اس کو یونیورسل ٹائم کہتے ہیں، UT، جیسے کہ کہا گیا کہ وقت کائنات میں تبدیلیاں نوٹ کرنے کے لیے ایک پیمائشی اکائی ہے اور گھڑی اس کی پیمائش کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جب 3 بج رہے ہوتے ہیں اس وقت سرو دن میں 1 بج رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم کائنات میں کسی واقعے کا مثلا سورج گرہن وغیرہ کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حساب کس ملک کے مطابق کریں گے؟ اس کے لیے پوری دنیا کے سائنسدان اس پر متفق ہوئے کہ لندن کے ساتھ گرین وچ کے مقام پر مقامی اوسط شمسی وقت ہے، یعنی اس کو لیا جائے، یعنی عام زبان میں اس کو گرین وچ مین ٹائم بھی کہتے ہیں، اور سائنسی حسابات میں اس کو کائناتی وقت کہتے ہیں۔ اصل میں چیز تو ایک ہی ہے، صرف گھڑی کی ریفرنس بدل جاتی ہے۔ جیسے کہ امریکہ میں کوئی واقعہ ہوا یا پاکستان میں وہی چیز دیکھی گئی تو اب پاکستان والے تو اس کو اپنے وقت کے حساب سے دیکھیں گے، امریکہ والے اس کو اپنے حساب سے دیکھیں، حالانکہ واقعہ ایک ہی ہے اور ایک ہی وقت میں ہوا ہے۔ تو اس کو اگر ہم گرین وچ ٹائم کے مطابق دیکھیں یا یونیورسل ٹائم جس کو کہتے ہیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے گا، کیونکہ وہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ ایفیمرس وقت یا ایفیمرس ٹائم بھی ایک اصطلاح ہے۔ یہ اس لیے کہ نہ تو اوسط شمسی
اور نہ ہی اوسط کو کبھی وقت اتنا صحیح ہے کہ اس کو دقیق کائناتی حسابات میں استعمال کیا جائے، کیونکہ زمین کی حرکت میں جو تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں آتی ہیں اس کا خیال ان دونوں اوقات میں ممکن نہیں۔ گزشتہ 200 سال میں 30 سیکنڈ تک کا فرق نوٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ زمین بھی 100 سال میں سیکنڈ کا تقریباً 1000واں حصہ سست ہو رہی ہے، یعنی چونکہ یہ دور جا رہی ہے سورج سے، تو اس وجہ سے یہ 100 سال میں سیکنڈ کا تقریباً 1000واں حصہ، یعنی 1/1000 سیکنڈ سست ہو جاتی ہے۔ اور تمام باقاعدہ اور بے قاعدہ تبدیلیوں کی تلافی کے لیے 1948 عیسوی میں FM رس وقت کا اجرا کیا گیا۔ اس کا استعمال فلکیاتی ماہرین اس وقت کرتے ہیں جب ان کو چاند ستاروں کے ٹک ٹک مقامات کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد بھی ایک اعتدال ربیع سے لے کر دوسرے اعتدال ربیع تک کا وقفہ ہے۔ کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے اس وقت کو اوسط شمسی وقت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اعتدال ربیع کی جو ڈیفینیشن یا تعریف پہلے گزر گئی ہے، لہٰذا اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو وہیں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک ذرا غور فرمائے کہ اگر کوئی راکٹ جلتا ہے اور وہاں پر چاند پہ اترنا چاہتا ہے تو اس کا ٹھیک ٹھاک حساب کرنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اگر ذرا بر بھی حساب میں ہوئے تو راکٹ جہاں پر بیٹھنا چاہے گا وہاں تو نہیں بیٹھ سکے گا۔ تو اس وجہ سے پھر ٹھیک ٹھیک حسابات کے لیے ہمیں اس قسم کے اوقات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایٹمی وقت جس کو اٹامک ٹائم کہتے ہیں، 1955 تک سیکنڈ کی تعریف یہ کی گئی تھی کہ سیکنڈ ایک اوسط شمسی دن کا 864واں حصہ ہوتا ہے، یعنی 86,400واں حصہ ہوتا ہے۔ یہ تعریف زیادہ دیر تک نہیں چل سکی کیونکہ جلدی معلوم ہو کہ زمین کی حرکت مستقل نہیں بلکہ متغیر ہے۔ اس لیے عالمی فلکیاتی یونین نے 1955 میں اس کو 31 دسمبر 1899 کی دوپہر کو جاری سال کا 3155692.94747واں حصہ قرار دیا۔ ایٹمی گھڑیوں نے یہ مسئلہ اور بھی آسان کر دیا، اور یوں کہ سیزیم 133 کے ایٹم یہ عنصر ہے کہ توانائی کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اس میں کسی مقرر وقت میں تبدیلی کی جو شرح ہے، اس میں تعدد خاص فریکوینسی ہے اس کے ساتھ ان گھڑیوں کو متعلق کر دیا جاتا ہے، جبکہ تعدد خاص سے مراد وہ خاص شرح ہے جس پر توانائی زیادہ تبدیل ہوتی ہے۔ مئی 1987 میں اسی لیے عالمی نظام پیمائش اس آئی یونٹس میں سیکنڈ کی تعریف یہ گئی کہ وہ وقفہ ہے جس میں سیزیم 133 کے ایٹم کی حالت اصلی میں وہ لطیف ترین حالتوں کے دو لطیف ترین حالتوں کے درمیان 91923x770 بار توانائی کا انتقال ہو۔ یعنی گویا کہ یہ بہت ہی زیادہ باریکی کے ساتھ اس کو بتایا گیا، ایٹم کے اندر جو لطیف ترین حالتیں ہیں ان کے درمیان تبدیلی جو جتنی مقدار ہوتی ہے اس کے ذریعے سے سیکنڈ کی مقدار۔ اب دیکھیں نا، سیکنڈ بذات خود بہت چھوٹا ہے، لیکن آپ دیکھو یہ اتنے بار تبدیلی ہوتی ہے تو یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے، تو کہ ہم بہت زیادہ باریکی کے ساتھ سیکنڈ کی تعریف کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ خوبی ہے کہ اس کے آخر میں صفر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح تعریف کر سکتا ہے۔ معیاری وقت یعنی اسٹینڈرڈ ٹائم ہر ملک کے لیے مختلف وقت اختیار کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ زمین چونکہ اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے جس سے رات اور دن بنتے ہیں، مشرق میں سورج جلدی طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں بعد میں۔ اب اگر ہم اس وقت میں تبدیل نہیں کریں تو کسی جگہ سورج 12 بجے طلوع ہوگا، کسی جگہ 6 بجے، کسی جگہ 2 بجے، اس طرح دوپہر کہیں 12 بجے، کسی جگہ 4 بجے، کسی جگہ کسی اور وقت۔ بس ایک بے ترتیبی سی زندگی میں نظر آئی، اس لیے سائنسدانوں نے مقامی وقت میں اتنی تبدیلی کا طریقہ ایجاد کیا جتنی کہ قدرتی طور پر موجود ہے۔ اس سے معیاری وقت وجود میں آیا۔ اب پاکستان کے معیاری وقت کے لیے GMT میں 5 گھنٹے جمع کرنے پڑتے ہیں اور سعودی عرب کے لیے 3 گھنٹے وغیرہ وغیرہ۔ یہ کس طرح ہوتا ہے یہ اگلے سلائیڈ میں۔ کائناتی وقت تو لندن کے قریب گرین وچ کے مقامی وقت کے ساتھ وابستہ کیا اور باقی ملکوں کو گرین وچ کے ساتھ وابستہ کیا، جیسے کہ اوپر نظر آیا۔ اس سے مختلف ٹائم زون بن گئے۔ اصولاً ہر طول بلد کے لیے اپنی گھڑی ہونی چاہیے، یعنی اگر ہم مشرق کی طرف جائیں تو ہر طول بلد کے درجے کے لیے گھڑی کو 4 منٹ آگے کرنا چاہیے۔ ظاہر ایسا کرنا ممکن نہیں، اس لیے آسانی کے لیے ایک بہت بڑے علاقے کے لیے ایک معیاری طول بلد مقرر کیا جاتا ہے۔ اس علاقے میں اس کو قانون نافذ کیا جاتا ہے جس میں ہر ایک زون کا گرین وچ کے ساتھ ایک خاص فرق ہوتا ہے۔ اس کو اس ملک کے قانون کا تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ ہر ٹائم زون ایک خاص طول بلد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ چونکہ گرین وچ کا طول بلد 0 ہے اور کل طول بلد کی 360 درجے ہیں جس میں 24 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، اس لیے فی گھنٹہ 15 درجے طول بلد کے آ جاتے ہیں۔ تو سادہ قاعدہ یہ ہوا کہ معیاری وقت کا جو طول بلد ہے
اس کو 15 پر تقسیم کرے تو گرین وچ کے 7 گھنٹوں میں فرق معلوم ہو جائے گا۔ مثلا پاکستان کا طول بلد 75 درجے مشرقی طے ہوا ہے، بس 75 کو 15 پر تقسیم کیا تو جواب 5 گھنٹے آیا، اس لیے پاکستان کے گرام کے چیز کے ساتھ 5 گھنٹے رکھے، چونکہ پاکستان گرین وچ سے مشرق میں اور مشرق میں سورج مغرب کے مقابلے میں جلد طلوع غروب ہوتا ہے، اس لیے گرین وچ میں دن کا 1 بج رہا ہوگا تو پاکستان میں اس وقت شام کے 6 بجے کا وقت ہوگا۔ جب ٹائم زون کی بات سمجھ آ گئی تو جس مقام کا طول بلد 180 درجے مشرقی ہوگا تو اس مقام کا طول بلد 180 درجے مغربی بھی ہوگا، کیونکہ زمین گول ہے اور گول چیز میں 360 درجے ہوتے ہیں۔ پس اگر گرین وچ سے آپ 180 درجے مشرق میں جائیں تو جس مقام پر آپ پہنچیں گے اس مقام پر آپ اس وقت بھی پہنچ جائیں گے جب آپ گرین وچ سے 180 درجے مغرب پہ جائیں گے۔ بس اگر گویا کہ اگر 2 جہاز روانہ ہو جائے کسی ایک جگہ سے، مشرق کی جانب ایک روانہ ہو جائے وہ 180 درجے کا طے کر لے مشرق کی طرف، وہ دوسرا جہاز مغرب کی طرف روانہ ہو گیا وہ 180 درجے طے کر لے تو وہ ایک جگہ پہ پہنچ جائیں گے۔ بس اگر گرین وچ میں ٹھیک دن کے 12 بجے ہوں گے تو 180 درجے مشرق میں اس وقت رات کے 12 بجے کا وقت ہوگا۔ اس طرح ٹھیک 180 درجے مغرب میں بھی ٹھیک 12 بجے کا وقت ہوگا۔ فرق سے وہ کہ مشرق میں گزشتہ رات کے 12 بج رہے ہوں گے اور مغرب میں آنے والی رات کے، بس پر ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے اس کو تاریخ کا خط فاصل مانا گیا۔ اگر کوئی جہاز اس خط پر مشرق مغربی نصف کرہ سے مغرب مشرقی نصف کرہ ارض کی طرف آتا ہے تو اس کو ایک تاریخ زیادہ مل جاتی ہے، اور اگر مغرب سے مشرق کی طرف آتا ہے تو ایک تاریخ کو دیتا ہے۔ مثلا جمعہ کے دن 30 جنوری 2015 کو ایک جہاز مغرب سے مشرق کی طرف جاتے ہوئے اس خط کو عبور کر گیا، تو اس جہاز پر اس وقت تاریخ 29 جنوری 2015 ہو جائے گی اور دن جمعرات قرار دیا جائے گا۔ اس کے برعکس 30 جنوری 2015 کو جمعہ کے دن دوسرے جہاز مشرق سے مغرب کی طرف جاتے ہوئے اس خط کو عبور کرے تو اس جہاز پر اس وقت تاریخ 31 جنوری کی ہو جائے گی اور دن ہفتہ کا بن جائے گا۔ اگر ملک کافی بڑا ہو تو اس میں کئی معیاری وقت ہو سکتے ہیں، مثلا امریکہ کا 4 معیاری اوقات ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے، مثلا پورے روس میں اگر معیاری وقت ایک رکھا جائے تو ماسکو میں اگر دوپہر کے 12 بجے کا وقت ہوگا تو اپنے بیرنگ کے قریب روسی سرحد پر جہاں امریکہ کے مغربی سرحد روس کے مشرقی سرحد کے ساتھ ملتی ہے وہ حقیقت میں رات کے 9 بجے ہوں گے، لیکن گھڑی پر دن کے 12 بج رہے ہوں گے۔ اس نفسیاتی مشکل سے بچنے کے لیے معیاری وقت کو مختلف علاقوں میں مختلف رکھنا پڑتا ہے۔ اس طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ ہر جگہ کے لیے الگ معیاری وقت ہو، کیونکہ تو مقامی وقت بن جائے گا اور ہر جگہ گھڑی کا وقت بدلنا پڑے گا اور ایسا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اتنا بڑا علاقہ ایک معیاری وقت کے لیے چنا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جتنا توافق مقامی اور معیاری وقت میں ہو سکتا ہے وہ آسانی کے ساتھ برداشت ہو سکے۔ ابھی تک ہم معیاری وقت کی بات کر رہے ہیں، تو اس طرح ایک مقامی وقت بھی ہوتا ہے جس کو لوکل ٹائم کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس کے سمجھنے میں غلطی سے بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وقت ہے جس پر اس مقام کے طول بلد کے لحاظ سے کوئی کائناتی واقعہ ہوتا ہے۔ اگر کسی مقام کا مقامی طول بلد اور معیاری طول بلد ایک ہو تو اس مقام کا مقامی وقت اور معیاری وقت بھی ایک ہوگا، لیکن جیسے بتایا کہ ایک بہت بڑے علاقے کے لیے معیاری وقت طول بلد چن لیا جاتا ہے، اس لیے اس علاقے میں جن کا معیاری طول بلد اور مقامی طول بلد یعنی اسٹینڈرڈ لانگ اور لوکل لانگ مختلف ہوگا، اس کے مقامی اور معیاری وقت میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ فرق ان دونوں طول بلدوں کے درمیانی فرق کے حساب سے ہوگا، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ درجہ طول بلد پر 4 منٹ کا فرق پڑتا ہے۔ اگر معیاری طول بلد مقامی طول بلد سے مشرق میں تو معیاری وقت مقامی وقت سے بعد میں داخل ہوگا، اگر اس کا الٹ ہے تو پھر معیاری وقت مقامی وقت سے پہلے داخل ہوگا۔ مثال کے طور پر لندن میں دوپہر کے ٹھیک 12 بجے کا وقت ہے۔ یاد رہے کہ لندن میں مقامی اور معیاری وقت ایک ہی ہے کیونکہ معیاری و مقامی طول بلد دونوں صفر ہے۔ پاکستان میں کسی جگہ جہاں کا طول بلد -67 درجے اور 30 دقیقہ ہیں منٹ ہے، ٹھیک 4:30 بج رہے ہوں گے، کیونکہ -67 اور 30 میں 60 درجے پر 4 گھنٹے کا فرق پڑے گا، کیونکہ ہر 15 درجے پر 1 گھنٹے کا فرق مقامی وقت میں پڑ جاتا ہے، اور 7.5 درجے میں آدھا گھنٹہ۔ پاکستان کا معیاری وقت چونکہ -75 درجہ طول بلد کے مطابق رکھے ہے، اس لیے پاکستان میں اس وقت 5 بجے ہے، بس جگہ کا مقامی وقت تو 4:30 بجے ہوگا اور معیاری وقت 5 بجے ہوگا۔ اگر ہمیں کسی کی جگہ کا مقامی وقت معلوم ہو تو اسے معیاری وقت معلوم کرنے کا فارمولہ دیا جا رہا ہے۔ ST = LT in standard time اور local time پلس بریکٹ میں LONG -LONG بریکٹ بند ضرب 4 یعنی منٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوکل لانگیچیوڈ ہے اور اسٹینڈرڈ لانگیچیوڈ، تو لوکل لانگیچیوڈ سے اسٹینڈرڈ لانگیچیوڈ کو منفی کیا ہے اور جو جواب آ گیا ہے اس کو 4 سے ضرب دے دیا ہے۔
کیونکہ 1 ڈگری میں 4 منٹ کا فرق پڑتا ہے، یعنی معیاری وقت مساوی ہے مقامی وقت جمع مقامی طول بلد منفی معیاری طول بلد، اس میں جتنے درجے آ جائے گا اس کو 4 منٹ سے ضرب دیا تو منٹوں میں آ جائے گا. جیسے کہ مندرجہ بالا مقام کا طول بلد منفی 67 درجے اور 30 منٹ ہے، وہاں مقامی وقت 4:30 ہے. اس لیے اسٹینڈرڈ ٹائم میں ہو جائے گا 4:30 جمع، اس میں بریکٹ میں منفی 67 30 منفی 75، تو یہ ضرب 4 منٹ ہو جائے گا. پھر یہ بن جائے گا بریکٹ میں جو درمیانی بریکٹ کا حصہ ہے منفی 67 30 منفی 75 جو ہے نا جمع 75 ہو جائے گا. تو اس الجبرائی قانون یہ ہے کہ جو بڑا ہے اس سے چھوٹے کو منفی کرنا ہے، تو 75 بڑا ہے اور 67 30 جو ہے نا یہ چھوٹا ہے، لہٰذا اسے جب یہ منفی کیا تو یہ 7 درجے 30 منٹ آ گیا. تو 7 درجے 30 منٹ کو 4 سے جب ضرب دیا تو یہ 30 منٹ آ گیا. تو 30 منٹ کو 4:30 کے ساتھ جب جمع کیا تو پورے 5 بجے آ گئے. یاد رکھے اس حساب میں ہم الجبرائی جمع تفریق انگریزی طریقہ یعنی بائیں سے دائیں استعمال کر رہے ہیں. اردو کے طریقے سے لکھنے میں بعض دفعہ کیلکولیٹر کا استعمال مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ذہن 2 جگہوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک کیلکولیٹر کے لیے اور ایک اس فارمولے کے لیے، تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اسی طریقے سے کرنے کے لیے ہم نے اس کو ذرا اس انداز میں کر لیا ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ اس حساب میں ہم الجبرائی طریقہ استعمال کریں گے جمع تفریق کا، کیونکہ جو بائیں سے دائیں چلتا ہے اردو کے طریقے سے لکھنے بعد دفعہ کیلکولیٹر کا استعمال مشکل ہو جاتا ہے. مثال یہ کہ پاکستان کے ایک مقام جس کا طول بلد منفی 70 ہے درجہ پر زوال کا وقت مقامی وقت کسی دن اگر 12:15 ہے، تو بتائیے اس دن زوال کے وقت گھڑی پر کیا بج رہا ہوگا. یعنی مقامی وقت یہ کہ اسے اسٹینڈرڈ ٹائم معلوم کرنا ہے. تو جواب کے لیے فارمولہ یہ ہے کہ معیاری وقت جو ہے وہ ہوتا ہے مقامی وقت، اس میں جمع کرتے ہیں مقامی طول بلد اور معیاری طول بلد کے درمیان جو فرق ہے، اس کا جو فرق ہے درجوں میں طول بلد کے حساب سے، اس کو 4 منٹ سے ضرب دیتے ہیں، یہ اس میں جمع کر دیا جاتا ہے. بس اگر ہم بائیں سے دائیں کی طرف جائیں یعنی 12:15 کے ساتھ جمع کر لیں، جو بریکٹ میں ہے منفی 70، اس سے پھر منفی کرتے ہیں منفی 75، کیونکہ مقامی طول بلد سے ہم معیاری طول بلد منفی کریں گے. تو معیاری طول بلد اس میں منفی ہے اور طول بلد منفی 70 ہے. تو منفی 70 سے منفی 75 کو جب تفریق کیا جاتا ہے تو وہ جو منفی 75 والا ہے وہ جمع ہو جائے گا، یعنی منفی ضرب منفی مساوی جمع. بس یہ منفی 70 جمع 75 یہ جو بن جاتا ہے، تو یہ طریقہ الجبرائی تفریق کا یہ ہے کہ بڑے سے چھوٹے عدد کو منفی کر لو، تو بڑا اس میں 75 ہے اور چھوٹا 70 ہے، تو 75 سے 70 منفی کیا تو یہ 5 ہو گیا، اور جو علامت ہے وہ اس کا لگا دو جو بڑے والا ہے، تو اس میں بڑے والی علامت کا جمع ہے تو لہٰذا جمع ہو جائے گا. تو یہ جمع 5 آ گیا. تو جمع 5 ضرب 4 مساوی جمع 20، لہٰذا 12:15 کے ساتھ جب ہم نے 20 منٹ جمع کیے تو یہ بن گیا 12:35. بس اس مقام پر زوال کے وقت 12:35 کا وقت ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں ہم لوگوں کو بتائیں گے اس مقام پر دن زوال کا وقت 12:35 ہے. ریڈیو ٹائم. اگر ہم اپنی گھڑیوں کو درست کرنا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ ریڈیو کے ساتھ اپنی گھڑی ملا لیا کریں. ریڈیو پاکستان خبریں شروع ہونے سے پہلے جب وقت بتاتے تو اس میں آواز کے سگنل پیپ 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 کی آواز کے سگنل کے ساتھ اس وقت ظاہر کیا جاتا ہے کہ آخری سگنل پر وہی وقت ہوتا ہے جو بتا دیا جاتا ہے. عوام کے لیے اتنی احتیاط کافی ہے، لیکن بہت زیادہ صحیح وقت درکار ہو تو اس کے لیے دنیا میں بعض مخصوص ریڈیو اسٹیشن ہیں جو کائناتی وقت کے سگنل نشر کرتے رہتے ہیں. ان میں امریکی نیوی کے مخصوص ریڈیو اسٹیشنوں کے علاوہ WWV کے اسٹینڈرڈ فریکوینسی اسٹیشن دن رات مخصوص فریکوینسی پر کائناتی وقت کے سگنل نشر کرتے رہتے ہیں. مؤخذے کا اسٹیشن 8 سیکنڈ کے سگنل نشر کرتے ہیں اور 59ویں سگنل کو روک دیا جاتا ہے تاکہ منٹ کا فرق واضح کیا جا سکے، اور ہر گھنٹہ شروع ہونے سے پہلے 2 منٹ اعلان کے لیے مخصوص ہوتے ہیں. بعد دیگر ممالک بھی اوقات کے سگنل نشر کرتے ہیں، لیکن سب کا ذکر طوالت کے اندیشے سے موقوف کر گیا. ان اسٹیشنوں کے ساتھ مختلف ممالک کے ریڈیو اسٹیشن اور ٹی وی اسٹیشن اپنی اپنی گھڑیاں درست کرتے رہتے ہیں. اب آتے ہیں تقویم کی طرف. یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس کو کیلنڈر کہتے ہیں. مندرجہ بالا تفصیلات وقت سے متعلق نہیں، لیکن وقت کا ریکارڈ کیسے رکھا جا سکتا ہے کہ فلاں وقت کس وقت ہوا تھا، اسی نظام کو تقویم یعنی کیلنڈر کہتے ہیں. اس میں سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن اور ہفتہ میں کسی کو اختلاف نہیں. سب جانتے ہیں کہ ہفتہ میں 7 دن ہوتے ہیں، ان کے ناموں میں البتہ اختلاف ہو سکتا ہے. ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ایک گھنٹہ میں 60 منٹ اور منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. آگے مہینہ اور سال میں کثیر اختلاف پایا جاتا ہے. یہاں تقویم سے مراد یہی تفصیلات ہیں.
قمری تقویم۔ پہلے انسان نے چاند کو دیکھ کر دنوں کو گننا شروع کیا، کیونکہ آسمان پر ایک ایسا ظاہری جرم ہے، یعنی جسم ہے، جو کبھی بڑا اور کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی پیدا اور کبھی غائب ہوتا ہے۔ اسی سے لوگ اندازہ ہوتا تھا کہ کسی واقعے کو کتنا دن گزرے ہیں۔ کیونکہ ایک دن میں چاند کی شکل میں قابل ذکر اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے اکثر اقوام نے چاند کو ہی اپنی تقویم کی بنیاد بنایا تھا، جس میں مہینہ چاند کے پہلے ظاہر ہونے کے اگلے دن سے شروع ہو کر اس کے دوسری دفعہ ظاہر ہونے تک ہوتا تھا۔ چونکہ سال میں جس میں موسم تقریباً اسی حالت پر دوبارہ عود کر آ جاتا ہے، ایسا 12 دفعہ ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے سال میں 12 مہینے مانے گئے۔ اسلامی کیلنڈر میں بھی یہی نظام ہے اور اسی نظام ہی کی بقا ہے۔ عوام کے لیے اس میں چونکہ نہ صرف آسانی بلکہ اس میں عبادات کے لیے مختلف خطوں کے ساتھ حساب بھی ہے، نیز ہر موسم میں عبادت کرنے کی تربیت بھی شامل ہے، اس لیے اس نظام کو اسلام نے اپنایا جو کہ نظام فطرت بھی ہے۔ موجودہ ہجری تقویم گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں شروع ہوئی تھی، لیکن اس کا بنیادی ڈھانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دور میں چونکا تو موجود تھا۔ البتہ نسائی کی بدعت جو مشرکین نے اپنے مفادات کے لیے شروع کی تھی، اس مبارک دور میں اپنی موت آپ مر چکی تھی، جیسے کہ خطبۃ الوداع میں موجود ہے کہ سال پھر آ کر اپنی اصل پر لوٹ آئے تھے، اس لیے موجودہ قمری تقویم کا عملی اجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے ہو چکا تھا۔ اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہجری تقویم قرار دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال ہجرت کو اس تقویم کا پہلا سال قرار دیا گیا، اور 1 محرم کو اس کا پہلا دن جو کہ جولین کیلنڈر کے مطابق 16 جولائی 622 بنتا ہے اور گریگوری کیلنڈر کے مطابق 19 جولائی 622 اور دن جمعہ بنتا ہے۔ پس اس تقویم کی توثیق بھی جمعۃ المبارک جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوئی اور اس کی ابتدا بھی جمعۃ المبارک سے قرار پائی۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی ابتدا 18 جولائی سے بتاتے ہیں، جبکہ دوسری تقویموں کو جن میں 16 جولائی کی ابتدا لی اس کو تسامح پر محمول فرماتے ہیں۔ اصل میں ان حضرات کو بات سمجھنے میں تسامح ہوا ہے، جیسے کہ تفصیل سے بتایا جائے کہ موجودہ عیسوی کیلنڈر میں کئی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس لیے ان کی تاریخ گزار کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو اس کو اس وقت کے رائج تقویم کے مطابق بتایا جائے تاکہ ریکارڈ میں تقابل میں کوئی مشکل محسوس نہ ہو، اور یہ کہ ہر تبدیلی کو اسی وقت سے مؤثر سمجھا جائے جس وقت سے وہ رائج ہے۔ ان دوسری تقاویم نے اس طریقے کے مطابق اجرائے تقویم ہجری کے وقت رائج تقسیم عیسوی تقسیم جولین کے مطابق تاریخ ہوئی۔ دوسرا طریقہ اس میں یہ ہے کہ تمام تاریخ کو سب سے ترقی یافتہ عیسوی تقویم کے مطابق ڈال دیا جائے، اس لیے وہ حضرات تقابل میں ان تبدیلیوں کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان حضرات میں سے جنہوں نے ان تمام چیزوں کو اپنی تشریحات میں ذکر کیا ہے۔ حساب دونوں کا درست ہے، اس لیے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 18 جولائی 622 کو پنجشنبہ فرماتے ہیں، جبکہ باقی حضرات 16 جولائی 622 دوسرے طریقے کے مطابق 19 جولائی 622 کو جمعہ فرماتے ہیں۔ اس لیے فی الحقیقت دونوں حضرت قسم کے حضرات میں تحقیق میں صرف ایک دن کا فرق ہے، جو قمری تقویم میں بالکل ممکن ہے۔ انہوں کے نام محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج ہے۔ اس میں فیصلہ روز اطلاع پر ہوتا ہے اور دن مغرب سے شروع ہو کر اگلی مغرب پر ختم ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس میں ایک ہی بات دیگر ہے، 4 چاند 29 کے اور 5 30 کے آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں جو قمری حسابی تقسیم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں مہینے کی ابتدا کے لیے یہ اصول لیا گیا ہے کہ جس روز گرین وچ کے مطابق رات کے 12 بجے سے پہلے ولادت القمر ہو جائے گا تو اگلا دن اس مہینے کا یکم قرار پڑے گا۔ یہ ان کے ام القریٰ کا جو حساب والا کیلنڈر ہے اس کے مطابق ہے۔ اس میں 3 غلطیاں کی گئی ہیں۔ نمبر 1، دن کی ابتدا رات کے 12 بجے سے کی گئی، حالانکہ شمسی دن کے لیے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، قمری کے لیے ٹھیک نہیں۔ نمبر 2، مبدا گرین وچ کو لی گیا، حالانکہ اس میں مبدا متعلق شہر کا ہونا چاہیے جہاں کے لیے حساب کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں اگر مبدا مکہ مکرمہ کو لیا جائے تو ٹھیک تھا۔ 3، ولادت قمر کے فوراً بعد چاند کا نظرانہ تسلیم کیا گیا، حالانکہ ابھی تک دوربین سے بھی 13.25 گھنٹے سے کم کے چاند کو نہیں دیکھا جا سکا۔ ان 3 غلطیوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اصل رویت چونکہ مغرب کے وقت ہوتی ہے، اس لیے سعودی تقویم میں اس کی وجہ سے تقریباً 6 گھنٹے کا فرق پڑ سکتا ہے۔ گرین وچ کو مبدا ڈالنے کی وجہ سے 3 گھنٹے کا فرق پڑ سکتا ہے، کیونکہ سعودی عرب اور گرین وچ کا 3 گھنٹے کا فرق سب کو معلوم ہے۔ ولادت کے فوراً بعد چاند کا نظرانہ تسلیم کرنے سے تقریباً 13 گھنٹے کا فرق پڑا، بس سب کو ملا کر 22 گھنٹے کا فرق پڑا، اس لیے تقویم مساوی تقویم میں تقریباً 1 دن کا فرق لازمی ہے۔ حالانکہ سعودی عرب کے دونوں تقویم تقریباً ایک جیسے ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ جب تقویم میں کسی مہینے کی 29 تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اسی دن کو چاند دیکھنا شروع کر لیتے ہیں۔ بالوں کا ادراک کبھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ خیالی چاند کو بھی اصلی چاند سمجھ لیتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر اسے شہادت لینے والے فنی علم نہ رکھتے ہو
تو شہادت میں صرف عدالت پر فیصلہ کر کے چاند کے نظر آنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس سے بہت زیادہ معاشرتی مسائل پیدا ہو کر مسلمانوں کی جگہ سائی کا باعث بنتے ہیں۔ کاش لکل فن رجال پر اس مسئلے میں بھی عمل ہوتا، لیکن افسوس ایسا نہیں ہے، جس کی سزا ہم آج کل بھگت رہے۔ اس تقویم میں سال میں اوسط 364.3675 دن ہوتے اور مہینے میں 29.530588 دن ہوتے ہیں۔ اس کا سال شمسی سال سے 10.87514478 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ بس ہر سال کی کسی بھی تاریخ پر موسم کا فرق پڑ جاتا ہے، جو کہ چند سالوں میں بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ بس رمضان کا مہینہ 1984 میں جون میں آیا تھا، اس کے 30 سال بعد 2014 میں جولائی میں آیا ہے۔ شمسی قمری تقویم، جیسے کہ اوپر بتایا کہ قمری سال شمسی سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے قمری مہینے سال کے مختلف موسم میں باری باری آتے ہیں۔ اسلامی بات کے لحاظ سے تو یہ خوبی ہے، لیکن دوسری قوموں کے لیے شاید مشکل پیش آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو موسم کے مطابق کرنے کے لیے ہر تیسرے سال یا کسی مناسب قانون سے ایک اضافی مہینہ شامل کرنا شروع کیا، جس کو کبیسہ کا مہینے کہتے ہیں۔ یہودیوں کا کیلنڈر اسی اصول پر ہے۔ شمسی تقویم، اس میں قمری مہینوں کے بجائے نیہ مہینوں کا تعین کیا جاتا ہے اور یہ خیال کے مہینوں سے موسم کی مکمل نشاندہی ہو۔ مثلا جون شمالی نصف کرہ میں ہمیشہ گرمی کا مہینہ ہے اور دسمبر ہمیشہ سردی کا، جبکہ نصف کرہ جنوبی نصف کرہ میں اس کے برعکس ہے۔ گزشتہ اقوام میں مصریوں نے اپنے تقویم کی بنیاد اسی اصول پر رکھی۔ اس سے متاثر ہو کر جولیس کیسر نے رومی کیلنڈر میں قمری شمسی تقویم کے بجائے بالکل شمسی تقویم کو اپنا لیا۔ اس وقت رومی کیلنڈر کا برا حال تھا، کسی وقت یہ بالکل ایک قمری تقویم تھا، اس میں 10 مہینے تھے، جس کے نام مارچ، اپریل، مئی، جون، کوئنٹلس، سکسٹلس، سپٹمبر یعنی 7واں، اکتوبر 8واں، نومبر 9واں اور دسمبر 10واں تھے۔ بعد ازاں اس میں 2 مہینے شامل کیے گئے، جس کا نام جنوری اور فروری رکھ دیے گئے۔ اس کی ابتدا مارچ کی بجائے جنوری سے کی گئی، نیز دن کی ابتدا مغرب کی بجائے نصف رات سے ہونے لگی۔ یہ پہلی باقاعدہ کوشش تھی کہ مہینوں میں موسموں کا خیال رکھا جائے، اس لیے تقویم قمری شمسی تقویم بن گیا۔ لیکن چونکہ ایک چاند سے دوسرے چاند تک کبھی 29 اور کبھی 30 دن ہو سکتے ہیں، اس لیے شمسی قمری صورت میں بھی موسموں کے ساتھ نہ چل سکا۔ اس کے لیے بعد میں ایک اضافی مہینہ شامل کیا، جیسے یہود کرتے ہیں۔ جولیس کیسر نے مصری سے متاثر ہو کر اس کیلنڈر کو بالکل ایک شمسی تقویم بنا کر اس کا ناطہ چاند سے بالکل توڑ دیا، اس لیے بھی آزاد تھے، مہینے میں جتنے دن رکھنا چاہتے رکھ سکتے تھے۔ نئے مہینوں کی تعداد 12 رہنے دی، اس لیے اس میں دنوں کی تعداد ایسی رہی کہ سب کا مجموع 365 366 ہو جائے۔ اس میں ایک دن کا فرق لیپ کے سال کے لیے ہے کہ لیپ سال میں عام سال سے ایک دن زیادہ ہوگا۔ دنوں کی تعداد میں ابتدائی سے کوئی بہتر ترجمہ کے ذہن میں نہیں آ سکی۔ جولیس نے کونٹلس کا مہینہ اپنے نام سے منسوب کر کے جولائی بنا دیا۔ اس کے بعد آنے والا شاہ کیوں پیچھے رہتا، اس نے سکسٹلس کے مہینے کو اگست بنایا، اس پر اکتفا نہیں کیا، چونکہ جولائی کے مہینے میں 31 دن تھے، اس لیے اس نے اپنے نام سے موسوم مہینے میں بھی دنوں کی تعداد 31 کر دی۔ نتیجتاً فروری کا مہینہ جو ابتدا عام سال میں 29 کا اور لیپ سال میں 30 کا ہوتا تھا، اب 28 دن کا رہ گیا اور لیپ سال میں اس کو 29 دن کا کر دیا جاتا ہے۔ اس میں مزید گڑبڑی ہوئی کہ لیپ مہینہ دوسرا مہینہ ہے جس میں دن کا اضافہ تمام سالوں کے مہینوں کو ایک دن پیچھے کر دیتا ہے، جس کا کائناتی حسابات پر غلط اثر پڑتا ہے۔ عام لوگ اس کو عیسی تقویم سمجھتے ہیں، اگرچہ عیسائی اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رومی کیلنڈر تھا، عیسائیوں نے اس کو اپنانا چاہا لیکن نہ اپنا سکے، نہ تو اس کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے اور نہ ان کے ناموں سے کچھ اس کا اظہار ہوتا ہے، جیسے کہ بعض مسلمانوں نے نجومی کے کیلنڈر کو شمسی کیلنڈر کہنا شروع کیا، حالانکہ اس کی ساری ترتیب نجومیوں کے لیے اور اسے پیشن گوئیاں بھی کرتے ہیں۔ اس تقویم میں جو گڑبڑ ہے وہ کسی پوشیدہ نہیں، لیکن اس کے اصلاح کو عام عالم کے تناظر میں مشکل ہے۔ ویسے تجاویز تو کئی آئی، مثلا یہ کہ مہینے 13 کر دیے جائیں، ان میں سارے 28 دن کیوں ہو، عام سال میں بھی 1 دن کا اضافہ ہوتا ہے اور لیپ سال میں 2 دن کا۔ اس تقویم میں ہر تاریخ جس تاریخ کے ساتھ وابستہ ہوگی اسی کے ساتھ وابستہ رہے گی۔ چونکہ اس تقویم میں عام تقویم کے مقابلے میں بہت زیادہ تبدیلی ہے، اس لیے اس کو قبولیت کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ دوسری تجویز کے مطابق مہینے تو 12 ہوں گے، تاہم پورے سال میں 4 کوارٹر ہوں گے جو دائمی ہوں گے، یعنی ان میں جس تاریخ کے ساتھ جو دن وابستہ ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور ہر کوارٹر ہفتے کے دن سے شروع ہو کر اتوار پر ختم ہوگا۔ 4 کوارٹر کے اختلاف پر ایک اضافی ہفتے کا دن شامل کیا جائے گا، لیپ سال میں 2 اضافی دن شامل کیے جائیں گے۔ اس کیلنڈر کو بھی قبولیت عامہ نے حاصل نہیں ہو سکی، لہذا موجود کیلنڈر اپنی تمام خرابیوں کے ساتھ چوکا۔
اقوام عالم کو کسی اور شمسی تقویم پر جمع کرنا تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن مسلمان جو اس زمین پر واحد اہل نجات انسان ہے، ان کا معاملہ تو دوسرا ہونا چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ایک شمسی تقویم کو تجویز کیا گیا، جس کی تفسیر راکم کی کتاب کشف الال میں موجود ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ جن امور سے مسلمانوں کو مفر نہیں، مثلا نمازوں کے اوقات، سیر و افطاری کے اوقات اور اوقات قبلہ معلوم کرنے کے لیے وہ اوقات جن پر سائے قبلہ کے ساتھ ایک آسان زاویہ بناتا ہے وغیرہ میں شمسی سال کی ضرورت ہی پڑ جاتی ہے، قمری سال میں اس کا حساب ممکن نہیں۔ اس طرح خلائی کائناتی سال میں شمسی تقویم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس بے ڈنگی تک شمسی تقویم، جس میں مہینوں کے نام مشرکانہ و خلاف منطق ہے، پر کنات کی رکھے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ ہم اپنی مذہبی اور ثقافتی ضروریات کے لیے خود ایک شمسی تقویم کو ترتیب دیں، جس میں وہ خامیاں نہ ہو جو اوپر موجودہ شمسی نظام میں ذکر کی گئی ہیں۔ اس مجوز تقویم میں بھی مہینے بارے ہوں گے، کیوں نہ ہو؟ کیونکہ شاید باری تعالیٰ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اس میں پہلے 6 مہینوں میں 30 دن ہوں گے اور 5 مہینوں میں 31 ہوں گے۔ آخری مہینے لیپ کا ہوگا۔ لیپ سال میں یہ مہینہ 31 کا ہو جائے گا، جبکہ عام سال میں یہ مہینہ 30 دن کا رہے گا۔ اس تقویم کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے وقت قباء میں داخلے کے وقت سے ہوگی۔ مہینوں کے نام بالترتیب حرا، معراج، ثور، قباء، بدر، احد، احزاب، رضوان، خیبر، فتح، حنین اور تبوک تجویز ہو چکے ہیں، جس سے ہماری تاریخ اور ثقافت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس تقویم میں یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قباء میں داخلے کے وقت سورج خط استوا کے بالکل قریب، یعنی اعتدال خریفی پر تھا، اور جو تقویم اعتدال ربیع یا خریفی سے شروع ہو رہی ہو وہ کائناتی حسابات کے لیے زیادہ موزون ہوتی ہے۔ اس میں چونکہ لیپ کا مہینہ آخری مہینہ ہے، اس لیے اس میں دن کے اضافے کا سال کے کسی بھی دوسرے دن پر اثر نہیں پڑے گا۔ انہی خوبیوں کے پیش نظر راقم نے جب اس تقویم کے مطابق نمازوں کے اوقات کے نقشے تیار کیے تو ان میں خطا کا امکان موجودہ تقویم کی بنیاد پر بنائے گئے نقشوں کے مقابلے میں کم تھا۔ لیپ سال کے تعین کا طریقہ اس میں یہ ہے، یعنی جو سال 4 پر تقسیم ہوتا ہے وہ لیپ سال، جو 100 پر بھی تقسیم ہوتا ہے وہ لیپ سال نہیں ہوگا، اور جو دونوں پر بھی تقسیم ہوتا ہو لیکن 400 پر بھی تقسیم ہوتا ہو وہ پھر لیپ سال ہے۔ ایک کمپیوٹر پروگرام تیار کیا گیا ہے جس کے ذریعے شمسی ہجری اور موجودہ عیسوی تقویم کی تاریخ آپس میں آسانی کے ساتھ تبدیل کی جا سکتی ہے۔ اس طرح شمسی ہجری تاریخوں اور قمری ہجری تاریخوں کو آپس میں تبدیل کرنے کے لیے کمپیوٹر پروگرام تیار کیا گیا ہے۔ فالحمدللہ۔